آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کی سنتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ خوش طبعی یعنی ہر ایک سے خوش دلی سے بات کرنا، عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے، صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے، آئی کیو کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ آپ خوش طبعی سے معاملہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں گھل مل کر رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ سادہ طبیعت تھے۔ میرے چھوٹے بھائی سے بطور دل لگی فرمایا، اے ابو عمیر، چھوٹی سی چڑیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ میرا بھائی ایک چھوٹی سی چڑیا کے ساتھ کھیلتا تھا، وہ مر گئی۔ تو آپ نے خوش طبعی کے انداز میں کہا، یعنی اس کی دل جوئی بھی ہو گئی، وہ اس کو یہ بھی ہوا کہ میں ہی غم زدہ نہیں ہوں اس چڑیا کے ڈیتھ پہ، سب اس کے لیے غم زدہ ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ہم کسی ایسے پروفیشنل میں آگے ہیں یا ہم عمر کے اس حصے میں آگے کہ جہاں شاید سنجیدہ رہنا فرض ہو گیا۔ اچھی چیز ہے سنجیدگی، سادگی، لیکن اتنی بھی سنجیدگی سادگی نہ ہو کہ اس پارٹس کا لہجہ ہو جائے اور انسان کسی بچے یا کسی بزرگ یا کسی خوش ہونے والے یا کسی دکھی انسان کی دلجوئی بھی نہ کر سکے۔ تو آپ نے اس بچے کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی چڑیا مر گئی اور وہ بڑا غمگین ہے اور اس کے لیے تو وہی بہت بڑی بات تھی، تو آپ بارہا اس سے پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی عمیر، تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ اور پھر وہ اب سناتا تھا۔ اب دیکھیں نا، بچوں سے پوچھیں بال کیسے ٹوٹی، گڑیا کیسے ٹوٹی، تو بڑی تفصیل سے بتاتی ہیں، تو ان کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوتا ہے، تو بچوں کے ساتھ بچہ بننا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ بعض اوقات خوش طبعی بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں صرف حق اور سچ ہی کہتا ہوں۔ خوش طبعی کی باتیں، ہنسنے کی باتیں، اسمائل کی باتیں، مسکراہٹ کی باتیں، اس بندے کا جو اس وقت مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے باتیں کی جاتی تھی، اس سے آپ سب میں گھل مل جاتے تھے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اگر آپ کسی ایسی فیلڈ میں بھی ہیں نا، تو کم سے کم اتنے کرخت مت بنے کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی اہل علم ہے یا کسی بھی پوسٹ پہ، ایون کہ ڈاکٹر، ان سے بھی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ نرمی ہونی چاہیے نا، خوش طبعی کی عادت ہونی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کیا، میں بچے کو کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ بھی تو اونٹنیوں ہی سے جنے ہوتے ہیں، یعنی انہی کے بچے ہوتے ہیں۔ یعنی مزاحیہ بات کی، اس کو کنفیوز کیا، یعنی ہنسا دیا۔ ایسا مذاق نہیں کرتے تھے جس سے کسی کی دل شکنی ہو، کسی کی انسلٹ ہو، لیکن اس طرح کا مذاق کیا جا سکتا ہے جس سے کوئی ہنس لے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دو کان والے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جو بادہ نشین تھا، اس کا نام زاہر بن حرام تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے ہدیہ لایا کرتا تھا۔ جب وہ واپس جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساز و سامان دیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہمارے دیہاتی پینڈو اور ہم شہری باشندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ عام شکل صورت کا تھا۔ ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا سامان فروخت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے گود میں لے لیا اور آپ کا منہ نہ دیکھ سکتے تھے۔ ظاہر بن حرام بولا، کون ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ پھر مڑ کر دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ پہچان کے بعد ظاہر اپنی کمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ساتھ چمٹا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ آپ لوگوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، اللہ کی قسم آپ مجھے سستا پائیں گے، یعنی آپ مجھے خرید لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اللہ کے نزدیک
ارزاں نرخ نہیں بلکہ آپ کی بہت قدر و قیمت ہے۔ تو مزاح اور کسی کے ساتھ خوش طبعی کرنا یہ پسندیدہ چیز ہے، مگر اس میں کسی کی تحقیر نہ ہو، انسلٹ نہ ہو۔ ایسے مزاح اور خوش طبعی کی ممانعت ہے جس میں جھوٹ ہو، زیادتی ہو، غلو ہو، انسلٹ ہو، یا کسی کی دل شکنی کا باعث بنے، یا سنگ دلی پیدا ہوتی ہو، یا کینہ پروی بنتی ہو۔ اس سے انسان کی ہیبت اور وقار کو دھچکا جاتا ہے۔ لیکن ایسی خوش طبعی، ایسی مزاحیہ باتیں، ایسی دل لگی کی باتیں جس سے ہنس پڑے انسان اور انسان دوسروں کے درمیان گھل مل سکے، تو وہ پسندیدہ چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، بلکہ آپ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں انسانوں میں، اور آپ سے زیادہ کسی کا وقار نہیں، آپ سے زیادہ کسی کا رعب اور دبدبہ نہیں، لیکن آپ اپنے اصحاب میں گھل مل جاتے تھے اور ہر کوئی سمجھتا تھا کہ آپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کس کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اپنانا چاہیے۔ ہم جہاں جاب کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو اپنے کولیگ سے، یا ہمارے اندر کوئی ایسا عملہ آتا ہے، یا گھروں میں ہمارے اندر کوئی ایسا عملہ آتا ہے، تو ان سے، یا ہمارے بچے ہیں، یا ہم ایسے مدر اللہ، فادر اللہ ہمارے اندر ہماری بہویں آتی ہیں، کوئی بھی ایسا رشتہ ہے، ہمیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھنا چاہیے کہ ہم ان میں گھل مل جائیں، وہ ہمارا احترام کرے، ہم سے محبت کرے، صرف اس وجہ سے کہ ہم ان سے محبت کا معاملہ رکھتے ہیں، اور یہ سوچ کے کریں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ان سے زیادہ باوقار دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ اپنے اصحاب کے ساتھ، جبکہ ان کے اوپر اتنی ذمہ داری تھی، بڑی تبلیغ کی اور غزوات کی، اور ادھر سے کفار کی مخالفت، منافقین کی مخالفت، اس کے باوجود وہ خوش طبعی سے بات کر سکتے تھے، تو ہمیں کیا؟ ہم تو ذرا سے کام کا لوڈ ہو تو ہمارے منہ بن جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم مصروف ہیں۔ ان سے زیادہ کسی کو مصروفیت نہیں تھی، تو اس لیے اپنے اندر یہ خوش طبعی کی عادت ہمیں اپنانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔